اس ویڈیو کو دیکھیں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اسے تمام لوگوں تک پہنچائیں اور آپ اپنے کامنٹ سے ہمیں Contact ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم مزید اپنے ویڈیوز 034682075551. میں بہتری پیدا کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب۔ ہمارا جو کنٹینیو ٹاپک چل رہا ہے آئین پاکستان 1973، ہمارا لاسٹ ویڈیو کلپ آرٹیکل 37 پر تھا۔ چیپٹر 2 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، چیپٹر 2 کی ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ اگرچہ یہ چیزیں کچھ بور محسوس ہوتی ہوں گی، آپ کو بوریت آپ کو دیتی ہوگی، کیونکہ اس میں کوئی ایسی اچنبے والی بات میں نہیں کرتا ہے، کوئی ایسا اس میں طنز و مزاح نہیں کرتا، کوئی ایسا چٹکلہ نہیں چھوڑتا جس سے کہ آپ کو محظوظ ہونا پڑے۔ یہ بڑا سنجیدہ ٹاپک ہے، چونکہ پاکستان کا آئین کیا ہے اور اس ملک کا نظام کیا ہے یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ ہر شخص یہ جان جائے کہ ان کے ساتھ کون کون ہاتھ کر رہا ہے اور کون کون ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ آرٹیکل 38 آئین پاکستان 1973، یہ آئین پاکستان کی کتاب ہے اور یہ میں آرٹیکل یہاں سے پڑھوں گا۔ عوام کی معاشی اور معاشرتی فلاح و بہبود کا فروغ، یعنی مملکت پاکستان وفاقی سطح پر، صوبائی سطح پر اور بلدیاتی سطح پر پابند ہے کہ وہ عوام کے معاشی حالات بہتر کرنے کے اقدامات کرے اور معاشرتی حالات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری اقدامات کر سکے۔ معاشی اقدامات سے آپ کی فائنینشیل کنڈیشن امپروو ہوتی ہے اور معاشرتی اقدامات سے آپ کا لائف اسٹائل بہتر ہوتا ہے، آپ کا کریکٹر بلڈ ہوتا ہے، آپ کو اپنے کلچر، اپنے ٹریڈیشن، اپنے ہسٹری کے ساتھ کنیکٹ ہو کر اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے مواقع ملتے ہیں۔ تو کوئی بھی فلاحی ریاست جو ہے وہ پابند ہوتی ہے کہ وہ ایسے مواقع مہیا کرے معاشرے میں کہ جس کو حاصل کر کے پاکستان کے عوام اپنی معاشی زندگی کو بھی بہتر کر سکیں اور معاشرتی زندگی کو بھی بہتر کر سکیں۔ اس آرٹیکل کے 6 پوائنٹس ہیں، یعنی سب آرٹیکل جو ہے آرٹیکل 38 کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3، کلاس 4، کلاس 5 اور کلاس 6۔ کلاس 1، عام آدمی کے معیار زندگی کو بلند کر کے دولت اور وسائل پیداوار اور اس کی تقسیم کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں مقید ہونے سے روکے۔ اس کا مطلب ریاست پاکستان کی سرکاری طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اقدامات کرے کہ پاکستان میں دولت اور روزگار کے مواقع چند ہاتھوں یا چند خاندانوں تک محدود نہ ہو، اور دولت کمانے اور دولت سے انجوائے کرنے کے جو مواقع ہیں وہ ہر شہری کو ملنے چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کسی بھی حکومت نے، چاہے اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو، کیا ایسا کیا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے یعنی بھٹو صاحب کے زمانے میں دولت 22 خاندانوں کے ہاتھوں میں تھی، پورا پاکستان کا نظام 22 خاندانوں نے جکڑا ہوا تھا۔ اب وہ خاندان 22 کے بجائے 100 ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی کھربوں روپے کی معیشت مخصوص خاندانوں کے ہاتھوں میں جکڑی ہوئی ہے، اور باقی 22 کروڑ لوگ بے کسی اور بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ وہ خاندان جن کے ہاتھوں میں یہ دولت ہے ان کا بچہ پیدائشی ارب پتی ہے، اور باقی 22 کروڑ عوام جو ہے وہ ایم اے اور ایم ایس سی کر کے اور ہائی ایجوکیشن لینے کے بعد بھی 30-40 ہزار روپے کی، 50 ہزار روپے کی نوکری تلاش کرنے کے لیے سرگرداں ہے اور اپنی روز کی ضرورت روٹی کے لیے پریشان ہے۔ میلوں سفر کرتا ہے بسوں میں، پیدل، بائکوں پہ، چنچی پہ، اس کو کوئی فیسلٹی نہیں دی جاتی، اس کو کوئی اپرچونٹی نہیں دی جاتی، اور عمرہ کے ناکارہ بچے بھی ارب پتی ہو جاتے ہیں، ان کو قرضہ بھی ملتا ہے، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، ان کو لاکھوں روپے ماہانہ نوکری ملتی ہے، اور قوم کا ٹیلنٹڈ بچہ، قوم کا ٹیلنٹڈ نوجوان ڈگری ہاتھ میں لے کر روٹی کی بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر وہ اپنی روٹی کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی سفاک درندے کے ہتھے چڑھ کر اپنا مستقبل اور اپنی عصمت اور اپنی پریسٹیج اور اپنا وقار ختم کر دیتا ہے۔
یہ آپ نے سوچنا ہے کہ آئین پاکستان یہ کہہ رہا ہے اور ہم پھر بھی ایسے لوگوں کے نعرے لگاتے ہیں، ہم بھی اس میں قصوروار ہیں۔ سب آرٹیکل 2، تمام شہریوں کے لیے ملک میں دستیاب وسائل کے اندر معقول، آرام اور فرصت کے ساتھ کام کرنے کے مواقع مہیا کیے جائیں۔ پاکستان کے ہر شہری کو جو کہیں پہ بھی کام کرتا ہے اس کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرنے کے مواقع مہیا کیے جائیں کہ وہ شخص کام کر کے اتنی روٹی روزی بھی کمائے کہ اپنی فیملی کو پراپر سپورٹ کر سکے اور ساتھ میں اپنی فیملی کے ساتھ اچھا وقت جو ہے معیاری وقت گزار سکے۔ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اس ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ سرکاری ملازمین تو دفتر نہیں جاتے، سرکاری ملازمین جو ہے اگر دفتر جائیں یا نہ جائیں ان کی بھاری بھرکم تنخواہیں ود فیسلٹیز، فیول فیسلٹی، الیکٹرسٹی فیسلٹی، ٹیلی فون فیسلٹی، میڈیکل فیسلٹی، ٹی اے ڈی اے سب ان کو مل رہا ہے، اور وہ تنخواہیں بھی ان کے اکاؤنٹ میں پہلی تاریخ کو گر جاتی ہیں، اور وہ 11 بجے جناب آتے ہیں دفتر، آ کے جناب علی چائے پی، انہوں نے میوہ کھایا، 1-2 میٹنگیں کی اور وہ 3-4 بجے غائب ہو گئے۔ سیٹرڈے سنڈے آف ہے۔ اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہے وہ صبح 8 بجے سے لگتا ہے شام کو 7-8 بجے تک وہ نوکری کرتا ہے، سڑکوں پہ وہ دھول جو ہے وہ چاٹتا ہوا گھر جاتا ہے، گھر سے دفتر جاتا ہے، اس کو سیٹرڈے آف نہیں ہے، اس کو سنڈے کو بھی بلا لیا جاتا ہے۔ تو اس شخص کو جو بیچارہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہے وہ کولو کا بیل بنا ہوا ہے، اس کو نہ اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دینے کا اس کے پاس فرصت ہے، نہ اپنے پیرنٹس کو ٹائم دینے کے لیے اس کے پاس مواقع ہیں، اور وہ صبح سے لے کے رات تک کام کرتا ہے، اور پھر وہ رات کو بھی انٹرنیٹ کی ترقی نے، سوشل میڈیا کی ترقی نے اس کو رات کو بھی انگیج کیا ہوا ہے۔ باس کا فون کسی ٹائم بھی آ جائے گا، آپ نے میل کا جواب دینا ہے، آپ نے میل کا جواب کیوں نہیں دیا ہے، آپ کو فائر کر دیا جائے گا۔ یہ وہ پریشر ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا جوان وقت سے پہلے ذہنی طور پہ معذور ہو رہا ہے اور وقت سے پہلے ذہنی طور پر جو ہے وہ مفلوج ہو رہا ہے۔ تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اٹ از اے ڈیوٹی آف دا اسٹیٹ ٹو پرووائڈ دا فیسلٹی ٹو انٹائر پیپل آف دا پاکستان انسپائٹ آف دیٹ کہ وہ سرکاری ملازم ہے کہ نہیں۔ ہمارے یہاں سرکاری ملازم عیاشی کر رہا ہے، دفتر جانے کے وہ تنخواہ لیتا ہے اور کام کرنے کے لیے وہ رشوت لے رہا ہے۔ 17 گریڈ کا افسر، 18 گریڈ کا افسر، اس کے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، 17 گریڈ کا 18 گریڈ کا افسر اس کا جو گھر ہے وہ 5 کروڑ کا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ کی تنخواہ 70-80 ہزار روپے ہے، آپ 3 بچے پال رہے ہو، 4 بچے پال رہے ہو، آپ نے 5 کروڑ کا گھر کیسے بنا لیا، آپ 1 کروڑ کی گاڑی میں کیسے پھر رہے ہو، آپ کا بینک بیلنس کیوں اتنا ہے، آپ کے بچے پاکستان سے باہر کیسے پڑھ رہے ہیں۔ یہ تمام ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیٹ کی ہے، لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ بالکل سو رہی ہے چین کی بانسری بجا کے، کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ اس کو کس طریقے سے مسائل کا شکار ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، پاکستان کی ملازمت میں تمام لوگوں کو لازمی طور پہ معاشرتی بیمے کے ذریعے ان کو سیو کیا جائے۔ پاکستان میں ایسا نظام نافذ کیا جائے گا اس آرٹیکل کے سب آرٹیکل 3 کے تحت کہ پاکستان میں ہر فرد سیف ہو، ہر شخص کا بیمہ ہوا ہو، انشورنس ہوئی بھی ہو، اگر اس کی سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے، اگر اس کی نوکری چلی جاتی ہے، اگر وہ پیرالائز ہو جاتا ہے، اگر وہ ڈسیبل ہو جاتا ہے تو اس کی باقی زندگی کیسے گزرے گی۔ سرکاری ملازمین کو تو پینشن مل جاتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں وہ بیچارہ اگر ڈسیبل ہو جائے، اگر وہ اپنی 10 سال کی زندگی گزار کے اور وہ 10 سال 15 سال ورک کرتا ہے اور پھر وہ ڈسیبل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو جاتی ہے، اس کے بچے پریشان اور وہ اس کے بچوں کا فیوچر ڈارک ہو جاتا ہے۔ پھر اس آرٹیکل 38 کا پوائنٹ نمبر 4 ہے، ان تمام شہریوں کے لیے جو کمزوری، بیماری یا بے روزگاری کے باعث مستقل یا عارضی طور پر اپنی روٹی روزی نہ کما سکتے ہوں، بنا ڈفرینس آف جینڈر، کاسٹ، سیکٹ، لینگویج، ریاست ان کی ذمہ داری پوری کرے گی۔ یہ فلاحی ریاست کا کانسیپٹ ہے۔ اگر کوئی شخص ڈسیبل ہو جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے یا ان امپلائمنٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو اس ٹینور میں اس ڈیوریشن کو اس کے گھر کے بنیادی ضرورتیں پوری کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ان کے بچوں کی اسکول کا خرچہ، ان کی فوڈ، ان کا
گزر بسر اس کے لیے ایک الاؤنس فوری طور پر ڈکلیئر کیا جائے، اور وہ الاؤنس اس کی کمپیٹنسی، ایلیجبلٹی، ایجوکیشن اور اس کی ایج کے حساب سے فکس کی جائے۔ یہ اس آئین میں موجود ہے، لیکن کسی حکومت کو اتنی فرصت نہیں ہے کرپشن سے کہ وہ عوام کے ان مسائل کو آئین کے مطابق حل کر سکے، اور عوام کو پتہ نہیں ہے ان کے رائٹس کا۔ عوام جو ہے وہ اپنے لیڈروں کے پیچھے نعرے لگا رہی ہے اور پورا پاکستان غرق ہو رہا ہے۔ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص بے روزگار ہوتا ہے، وہ اپنی انٹری کراتا ہے ڈپارٹمنٹ میں، اور وہ ڈپارٹمنٹ اس کی ویریفیکیشن کر کے اس کا وظیفہ مقرر کر دیتی ہے۔ تو پاکستان میں یہ نظام ہونا چاہیے، اور یہ نظام اسلام سے ہی لیا ہے، اور اپنے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس نظام کو متعارف کرایا تھا۔ پھر پوائنٹ جو ہے نیکسٹ پوائنٹ نمبر 5، پاکستان کی ملازمت کے مختلف درجات میں اشخاص سمیت افراد کی آمدنی اور کمائی میں عدم مساوات کو کم کیا جائے۔ پاکستان میں انکم کے جو کانٹیسٹ ہیں، جو انکم کے تناسب ہیں، اس کو کم کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی 15 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے اور اسی ملک کا دوسرا شہری 10,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے، تو اس ڈفرینس کو ریڈیوس کیا جائے۔ اب پاکستان کی حکومت نے، گزشتہ حکومت نے بڑا احسان کیا قوم پر، کم سے کم جو آمدنی ہے وہ 25,000 روپے فکس کی، یہ آرڈر بنا دیا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں کبھی جا کے چیک کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ لوگ کیا دے رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر 2 رجسٹر بناتے ہیں، تنخواہ 15,000 دیتے ہیں اور شو 25,000 کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 25,000 بھی کم ہے اس وقت 20,000 روپے تو بجلی کا بل آ رہا ہے۔ تو یہ عدم مساوات جو ہے وہ معاشرے میں انتشار کو جنم دیتی ہے، معاشرے میں جرم کو جنم دیتی ہے، معاشرے میں نفرت کو جنم دیتی ہے، اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے اور اس ڈفرینس کو کم کرے، اور اتنے کم سے کم اتنی آمدنی ضرور ہو۔ ایک پڑھا لکھا آدمی جو بی اے ایم اے کر لیتا ہے، اس کی آمدنی کم سے کم 50,000 60,000 70,000 روپے ہونی چاہیے، تاکہ وہ عزت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اپنے کیریئر کا آغاز کرے۔ لیکن اگر آپ نے تنخواہ 25,000 روپے رکھی ہوئی ہے، آپ نے تنخواہ 15,000 رکھی، ایم اے کر کے، بی اے کر کے ایک ٹیچر آتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، سرکاری سطح پہ اس کو نوکری نہیں ملتی، پرائیویٹ اسکول میں اس کو 15,000 روپے تنخواہ دی جاتی ہے، 20,000 روپے اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، صبح 7:30 بجے سے لے کر وہ 3 بجے تک جو ہے وہ آپ کا غلام بنا ہوا ہوتا ہے، گھر پہ بھی وہ کاپیاں لے کے جاتا ہے، چیک کرتا ہے، وہ جوانی میں ہی اپنا دماغ خراب کر لیتا ہے، لیکن ریاست اس کی کوئی فکر نہیں کرتی۔ تو اس نظام کو ختم ہونا چاہیے اس آئین کے آرٹیکل 38 کے سب آرٹیکل 6 کے تحت۔ پھر آرٹیکل 5 کے تحت، آرٹیکل 38 سب آرٹیکل 5 کے تحت، آرٹیکل 38 سب آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے کہ ریاست کو ایسے اقدامات کرنے ہیں کہ ربا کو جتنی جلد ممکن ہو ختم کرے۔ ربا کیا ہے؟ سود کا نظام، سودی نظام کا خاتمے کی کوشش کرے گی اسٹیٹ، فیڈرل لیول پر اور پروونشل لیول پر۔ لیکن سپریم کورٹ نے، وفاقی شرعی عدالت نے ابھی ایک ججمنٹ بھی دی ہے کہ ملک سے سودی نظام کو ختم کیا جائے، لیکن ہم یہود و حنود کے ہاتھوں ایسے غلام بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم سودی نظام کو ختم کریں۔ تو عوام کو آئین سے واقفیت دینا میرا فرض ہے، عوام کو آگاہ کرنا، آشنا کرنا، ایجوکیٹ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ اس آئین کو سمجھیں اور اس کے مطابق روڈ پہ آ جائیں، کھڑے ہوں، احتجاج کریں، حکومتوں کو مجبور کریں کہ وہ سود کا نظام ختم کرے، وہ انشورنس کو لازمی بنائے لوگوں کی انشورنس کے لیے، وہ بے روزگاروں کو، ڈسیبل لوگوں کی وظیفے مقرر کرے، عوام کو روزگار کے مساوی مواقع فراہم کرے، عوام کے درمیان آمدنی کے تناسب کو کم کیا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک امیر در امیر ہوتا جائے اور ایک غریب در غریب ہوتا جائے۔ اسلام نے اس عدم مساوات کو روکا ہے، اسلام نے دولت کو چند ہاتھوں میں جانے سے روکا ہے، اسلام نے نئی نسل کو بہتر روزگار کے مواقع دینے کے لیے کہا ہے۔ آپ یقین کریں، میں انڈونیشیا گیا، میں نے انڈونیشیا میں جا کے دیکھا 16-17 سال کے بچے کو وہ نوکری دیتے ہیں، بڑی عمر کے آدمی کو کم نوکری دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نوجوان کا پوٹینشیل اسٹیٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں نوجوان
کے اندر بے پناہ پوٹینشیل ہے، لیکن وہ بے روزگار ہے۔ نتیجے کیا ہو رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر جا کے بے روی کا شکار ہوتا ہے، وہ کسی کرائم میں ملوث ہو جاتا ہے، وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ مایوسی کا شکار ہے۔ تو نوجوان نسل کو مایوسی سے نکالنا ہے۔ اگر ہم اس نوجوان نسل کو سنبھال لیں گے تو پاکستان کا مستقبل جو ہے تابناک ہو جائے گا، ورنہ پاکستان کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، تاریکی کا شکار ہو رہا ہے، کیونکہ نوجوان نسل ہی کسی ملک کا سرمایہ ہے، اور ہم اس نوجوان نسل کو مایوسی کا شکار کر رہے ہیں، اچھی ڈگریاں لے کر برباد ہو رہے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، لہٰذا وہ کرائم کی طرف جاتے ہیں، اور ملک میں کرائم کی یہ بھی ایک وجہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا، آپ بھی اپنا فرض ادا کریں، اس ویڈیو کو سب تک پہنچائیں، اور براہ کرم یہ طویل ویڈیو ہے، اپنا ٹائم نکال کے اس کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دکھائیں، اپنے دوستوں کو دکھائیں، تاکہ یہ شعور اجاگر ہو اس ملک میں اور یہ قوم کھڑی ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے کامنٹ سے ہمیں آگاہ کریں۔ بہت شکریہ۔